بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور اور المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خوشامد مزاج، خوشامد پسند اور کاسا لیس طبیعت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی کاسا لیسی کرنا اور خوشامد سننا۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جس سے انسان اپنا بہت کچھ کھو دیتا ہے، یعنی اپنی ناموس، عزت، وقار بھی کھوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کاسا لیسی اور خوشامد کسی ظالم کی جائے، کسی بے ادب گستاخ راندہ درگاہ کی جائے، تو پھر جہاں وقار، عزت، دنیا کی آبرو جاتی ہے، وہاں ایمان بھی جاتا ہے۔ آپ اس کلپ کو بغور سماعت فرمائیں۔ یہ شخص کس کے بارے میں کیا لفظ کہہ رہا ہے اور پھر اس کا انجام کیا ہے، اس کاسا لیسی اور خوشامد کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پہلے خوشامد کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ جب بھی ڈاکٹر صاحب کی میں بات کروں تو میں اپنے جذبات سے مجبور ہو جاتا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ شخص کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر اشرف لاہوری کے معاملے میں اپنے جذبات سے مجبور ہو جاتا ہوں، بے بس ہو جاتا ہوں۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ اب یہ کتنے اپنے آپ میں نہیں رہتے، یہ کتنے بے بس ہیں، مجبور کتنے ہو گئے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں۔ وادی ظلمات میں انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ کلپ آپ اسی مقام پر، اسی خطاب کے اندر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ذات باری تعالی اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و تم برہانہ، اس ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور پھر بالخصوص عالم، شیخ، پیر، واعظ، مبلغ، کیا اسے اتنا نہیں معلوم کہ اللہ کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے، جل جلالہ و عم نوالہ کے بارے میں؟ آپ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑی بیداری سے کہنا چاہتا ہوں، رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے ہلاکتیں، بربادیاں، اندھیرے زیادہ آ گئے ہیں، وہاں اللہ اپنے نمائندے کو بھیج کے اندھیروں کو جلا وطن کرتا ہے۔ تو جناب علی، ان کے الفاظ یہ ہے، خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑی بیداری سے کہنا چاہتا ہوں، یعنی کوئی جذباتی سبقت لسانی نہیں، پہلے قسم کہی، قسم کھائی، پھر کہا کہ میں حالت بیداری میں ہوں،
بالکل ہوش و حواس میں ہوں. کیا کہ رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے، یہ ہے وہ لفظ. رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے، معاذ اللہ، ہلاکتیں، بربادیاں، اندھیرے زیادہ آ گئے ہیں، وہاں اللہ اپنے نمائندے کو بھیج کے اندھیرے کو جلا وطن کرتا ہے اور اپنے نور سے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ الفاظ اس شخص نے جو ایک شیخ طریقت کا مدعی ہے، حلیہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، پگڑی ملاحظہ فرمائی، وضاقتہ دیکھی اور زور بیان ملاحظہ کیا. یہ الفاظ ان پر اہل علم کو میں دعوت دوں گا کہ آپ غور فرمائیں. میں یہ بات متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ اس ڈاکٹر لاہوری کے جو روش ہے اور جو انداز ہے، ہمیں صاف لگتا ہے کہ متنبی قادیان کی راہ پر یہ چل نکلا ہے. یہ الفاظ دیکھیے، وہاں اللہ اپنے نمائندے کو بھیج کر اب اس شخص کو اللہ کا نمائندہ بنا رہا ہے، یعنی معمور من اللہ. متنبی قادیان نے بھی ایک ترتیب کے ساتھ قدم رکھے تھے، یہ بھی وہی ہے، یہ وہی انداز ہے. پھر ذات باری کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ سوچتا، کہیں سوچتا ہے، دینیات کا، اسلامیات کا ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سوچنے کے لیے دل و دماغ کی ضرورت ہے. یعنی دل ماننا پڑے گا، دماغ ماننا پڑے گا، جسم ماننا پڑے گا، عضو ماننا پڑے گا، اس کے لیے یہ لازم آئے گا. اللہ اس سے منزہ ہے، جسم سے وہ پاک ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ اس کا کام ہے، آج کل کے علماء یہی کام کرتے ہیں کہ وہ کفریہ فتوے بانٹ رہے ہیں. تو جناب والا، ہم تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں اور اس شخصیت کا میں نام لیتا ہوں کہ جو اہل علم میں اور ہمارے مسلک میں جانی پہچانی معروف مشہور شخصیت ہے. یہ کون شخصیت ہے؟ یہ ہیں فقیہ ہند، شارح بخاری، مفتی شریف الحق امجدی مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا معروف اور مشہور فتویٰ ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان سے یہ سوال کیا گیا، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک کلمات ایسے کہنے عام آدمی کا، ایک ایسے کلمات کہنے ایک پڑھے لکھے مدعی علم عالم و فاضل کے الفاظ بولنے، دونوں پر یہ فتویٰ موجود ہے اور الگ الگ سے. میں اس سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کیا کہا. آپ کو اندازہ ہوگا ان سے جب یہ پوچھا گیا، اس طرح کا ہی سوال پوچھا گیا ذات باری کے بارے میں، کیا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دل میں سوچتا ہوگا کہ کیا ہو گیا، کفر ہے. اب سوال اس طرح کا ہے کہ ایک شخص ہے کلیم نام کا، اس کا جھگڑا تھا، اس کے اپنے خاص رشتہ داروں سے بہت شدید اختلاف تھا، نوبت ایک دوسرے کی جان لینے کو آئی. بعد میں جب صلح کی بات چیت ہونے لگی تو اس پر کلیم نے ہنستے ہوئے کہا، آج سارے لوگوں کو تعجب ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، بلکہ اللہ بھی اپنے دل میں سوچتا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسے الفاظ سے کلیم کے ارتداد کا حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اور کلیم کا نکاح فسخ ہوگا یا نہیں، اور اگر کلیم کی بیوی کلیم کے ساتھ نکاح کرنے پر رضامند نہ ہو تو اس کی شادی دوسری جگہ ہو سکتی ہے یا نہیں. اب اس پر مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا یہ جملہ کہ اللہ بھی
اپنے دل میں سوچتا ہوگا یقیناً سری کفر ہوگا. اور جو ویڈیو میں نے آپ کو سنائی, خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑی بیداری سے کہنا چاہتا ہوں. رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے میاں صاحب نے کیا کہا؟ رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے. اب دیکھیے, حکم لگایا, پہلا کہا کہ یہ سری کفر ہے. اس جملے میں 3 کفریات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل مانا. دل جسم کا ایک ٹکڑا ہے, ظاہری بات ہے. یہاں لفظ کیا ہے کہ اللہ سوچتا ہوگا. یہاں پر موصوف میاں صاحب نے کیا کہا؟ جہاں کہیں سوچتا ہے. تو کیا کہا؟ دل جسم کا ایک ٹکڑا ہے. سوچنے کے لیے دل و دماغ چاہیے, تو دل و دماغ کے لیے جسم چاہیے. جسم کا یہ عضو ہے. اللہ کا جسم مانا, جسم کا عضو مانا, جو کھلا سری واضح کفر ہے. اس کے علاوہ اس کے اور نتائج بھی نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسمانیات سے منزہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عضو مانے وہ کافر ہے. دوسرا یہ کہ اس نے کہا سوچتا ہوگا. سوچتا وہ ہے جو عالم الغیب نہ ہو اور قدرت نہ رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے سوچنے کا اس بات اس کے قادر ہونے اور عالم الغیب ہونے سے انکار ہے. پھر اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل یہ نہیں جانتا کہ ان دونوں میں صلح ہوگی. یہ بھی کفر ہے. کلیم یہ کلمہ کفر بکنے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہو گیا. اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. اب یہ کلیم ہے تو ان کے لیے لفظ بولا کفر بکنے کے لیے. اب یہ میاں صاحب ہیں, بزرگ نظر آتے ہیں. میں یہ جسارت کروں کہ آپ نے یہ کفر بکا ہے. شاید آپ کے مرید ناراض نہ ہو جائے مجھ سے, لیکن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کے لیے مرید بھی ذرا غور فرمائیں. فرمایا اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ دوبارہ نکاح پر راضی نہ ہو تو وہ اسے مجبور نہیں کر سکتا, وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. یہ تھا فتوے کا جواب. ایک اچھا آگے دیکھیے, ایک امام مسجد ہے, ان کے بارے میں پوچھا گیا. یہ تو تھا ایک عام آدمی کے لیے, رعایت نہیں دی کہ جاہل بھی ہو سکتا ہے, جہالت کی وجہ سے منہ سے جملہ نکل گیا. رعایت دی جا سکتی تھی, کچھ قانون قاعدہ بیان کیا جا سکتا تھا. نہیں. اب آ جائیے, زید ایک مسجد کا امام ہے. اس نے اللہ اور ابلیس کے مابین گفتگو کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابلیس نے جب اپنے دلائل پیش کیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے, تو ابلیس کی دلیل اور سچائی کو سن کر اللہ سوچ میں پڑ گیا, اور اللہ تعالیٰ کو ابلیس کی سچائی پسند نہیں آئی. معاذ اللہ. جواب طالب بات یہ ہے کہ اللہ سوچ میں پڑ گیا. کہنے والے امام کی امامت میں نماز ادا کرنا کیسا؟ بس یہیں تک رکیے, جواب سنیے. جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا؟ کہا سنو, یہ امام کافر و مرتد ہو گیا. جناب میاں صاحب کوٹلہ شریف, یہ امام کافر و مرتد ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا. اس کے تمام اعمال حسنہ غارت ہو گئے. اب نہ اس کی نماز ہے, نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز صحیح. جس دن اس نے یہ بکا, اس دن سے اس کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی گئیں سب قضا پڑھنا واجب. اس نے ایک ساتھ کئی کفر بکے. اس نے اللہ کو عاجز بھی مانا اور جاہل بھی. اور یہی چیز ہے یہاں پر یہ تشبیہ دے رہا ہے. ڈاکٹر لاہوری کو حضرت مجدد الفسانی قندیل نورانی, اس ہستی کے ساتھ جن کی عظیمت کو قیامت کی صبح تک اہل سنت اہل اسلام یاد رکھیں گے, ان کے ساتھ کہ اس کا کردار ڈاکٹر لاہوری کا وہ کردار ہے. دور حاضر میں مجدد الفسانی کا کردار پیش کرنے والا اللہ رب العزت نے اہل سنت کو ایک مرد جرنیل ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی کی صورت میں امت کو عطا کیا ہے. اے نقشبندیوں غور کرو, آج بھی پاک و ہند کی خانقاہیں, بڑی بڑی نقشبندیہ سلسلے کی بڑی بڑی خانقاہیں اور بڑے بڑے شیوخ
اپنے بچوں کے نام غلام مجدد رکھتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی کردار، وہی حوصلہ، وہی جذبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں ایک سیدہ طیبہ نور چشم رحمت للعالمین کا بے ادب اور گستاخ، کہاں حضرت مجدد الفسانی جیسا ایک کامل اللہ کا ولی۔ کچھ خدا کا خوف کرو، یہ طوطا چشمی، یہ خوشامد، یہ کاسالیسی تمہیں گمراہ کر رہی ہے۔ وقت ہے پلٹ آؤ، دنیا چند روزہ ہے۔ یہ بین ثبوت ہے اس بات کا کہ جو بھی سیدہ کائنات کے بے ادب کا اس پاک بارگاہ کی جسارت کرنے والے گستاخ کا ساتھ دے گا، وہ یوں ہی گرے گا، اس کی زبان سے لفظ نکلیں گے۔ یہی پھٹکار ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ جب اپنی رحمت سے دور کرتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ میں نے توجہ دلائی ہے، موقع ہے کہ جس شخص نے یہ الفاظ بولے ہیں وہ اپنے الفاظ اہل علم کے سامنے رکھے، توبہ کرے، رجوع کرے، تجدید نکاح کرے، معافی مانگے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ ہے، اللہ کے لیے جسم مانگتے ہو، اس کے لیے دل و دماغ مانگتے ہو، اور مدعی اس بات کے ہو کہ تم ایک مسند پر بیٹھے ہو، شیخ طریقت ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ جب گمراہوں کا ساتھ دو گے، بے ادبوں کی بیٹھک میں بیٹھو گے، تو پھر تمہارا حال یہی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، جل جلالہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور با ادب لوگوں میں کرے۔ رسول اللہ کی ہر نسبت کا حیا، اہل بیت اطہار اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کل صحابہ اور کل اولیاء اللہ کا ہمیں احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔